and you repeatedly tell yourself, I'm not going to cross a boundary, میں نے غلط کام نہیں کرنا, عمل صالح ہے, تو پھر کیا ہے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دنیا بھی اس کی اچھی ہوتی ہے اور آخرت اس کے لیے بہت آسان ہو جاتی ہے, اور اس کے لیے ایز ہی ایز ہے. Lot of time when we are upset at home and we complain to our parents, آپ بھائی کو پریفرنس دیتی ہیں, آپ بہن کو پریفرنس دیتی ہیں, آپ اس کو کچھ نہیں کہتے ہیں. Sometimes we have to look at their behaviors, کیونکہ وہ جو behaviors ہوتے ہیں, وہ جو بہن بھائی ہوتے ہیں, وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں, ان کی بات سن رہے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہاں تمہیں چمچا بننا آتا ہے, مجھے نہیں آتا, I'm a very straightforward person. No, that's not it. I was talking to a young girl who is very dynamic, very talented, but she has anger issue, emotional issue. And because of that, she is always picking up fights with her family, with her extended family. She is not able to have good friends. And yesterday she was sitting in front of me and she was crying. And she was saying to me that I have come to this conclusion, I am bad person. میں بہت بری ہوں, میں بہت خراب ہوں, مجھ میں کوئی خیر نہیں ہے. And I was like, no, that's not the reality. You are a gem. But you know what's your problem? تمہاری پرابلم صرف یہ ہے, یہ عمل صالح نہیں کرتی. اور عمل صالح کیا ہوگا? What you have to do is that when you are dealing with your family members, then use smartness, use your intellect and wisely deal with people around you. اور وہ آگے سے کہتی لیکن اگر کوئی مجھے ایسے کہے گا تو میں کیسے برداشت کروں؟ میں کہ ایگزیکٹلی یہی برداشت کرنا ہوتا ہے. آپ کسی کو کوئی غلط بات کر رہا ہو, کوئی غلط کام کر رہا ہو, گائیڈ کر سکتے ہیں, ریکویسٹ کر سکتے ہیں, بات کر سکتے ہیں, لیکن the methodology has to be right. اسی لیے یہاں پہ یہ کہا گیا نا وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا, اس کی زندگی خود بخود آسان ہو جائے گی. ذوالقرنین سیڈ ہمیں اس کو کیوں کچھ کہنا پڑے گا, اس کے لیے ایز ہے, اس کے لیے آسانی ہے. یو بیکم اے گڈ فیوریٹ کڈ آف یور پیرنٹس, you get more liberties, more permissions. You become a good student, teachers listen to you. آپ جب اپنے ٹیچر سے بات کرتے ہیں, وہ ہم کیا کرتے ہیں کلاس میں, کبھی ہمیں بریک چاہیے, آف چاہیے, کوئی اور ایگزام آگے تھوڑا سا کرانا ہو, تو ہم جو بیسٹ اسٹوڈنٹ ہے اس کی ڈیوٹی لگاتے ہیں, تم جا کر بات کرو ٹیچر سے. Because we know کہ teachers will have a soft corner for them. And why would they have a soft corner? Because ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ ایک اتھارٹی کو اسٹیبلش ہونے دیتا ہے, اس کی بات جو ہے وہ اس کو مانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا جسٹس کیا ہے بلیورز کے لیے کہ ان کو دنیا میں بھی ریوارڈ ملے گا اور آخرت میں بھی. ورس نمبر 89 میں آتا ہے ثم اتبع سببا, then he followed away. تو یہ ایک جگہ گئے جہاں پر لوگ نظر آئے اور ان لوگوں کے سامنے کلیئرٹی سے ذوالقرنین نے بتا دیا, صحیح کام کرو گے تو دنیا بھی اچھی, آخرت بھی اچھی, غلط کام کرو گے دنیا میں بھی سزا ملے گی, آخرت میں بھی بہت اسٹرانگ اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. اب وہ وہیں بیٹھ نہیں گیا, اب ذوالقرنین کسی اور جرنی پہ گیا. So he was expanding the resources for the benefit of others and he did not stop over there. وہ لگاتار جا رہا ہے, لوگوں کو مل رہا ہے, وزٹس ہیں, getting to know people, meeting them, talking to them, resolving their challenges. یہاں سے ہمیں ایک بہت امپورٹنٹ لیسن بھی ملتا ہے. We need to use دنیا to make our آخرہ. دنیا میں رہتے ہوئے اگر آپ صحیح کام کریں گے آپ کی آخرت آٹومیٹیکلی بنتی چلی جائے گی. وائزلی یوز کرنا ہے. جیسے آپ اپنے کالج میں آ کر پڑھائی کرتے ہیں اور جینوئن پڑھائی کرتے ہیں, صرف کلاس میں اٹینڈنس کے لیے نہیں بیٹھتے, کہتے ہیں کہ اوکے آئی ایم ہیئر, میں پڑھنے ہی تو آئی ہوں, میں پڑھنے ہی تو آیا ہوں, لیٹ می فوکس آن مائی اسٹڈیز, لیٹ می فوکس آن مائی لرننگ. تو یہ صرف دنیا میں آپ کو فائدہ نہیں دیتا, یہ آخرت کے لیے بھی آپ کے لیے فائدہ مند ہو جاتا ہے. تو ہمیں ہر وقت اینالائز کرتے رہنا چاہیے کہ what are the resources I have and am I utilizing those resources to the fullest. اور اگر آپ اپنے ساتھ آنیسٹ ہوں گے تو آپ کو فیل ہوگا کہ no I'm not. I was talking to a couple who have lot of challenges in their life. So I started with the basics. میں نے ان سے کہا کہ اچھا آپ کا کھانا پینا کیسا ہے, تو پتہ چلا بہت ہاربل ہے. راتوں کو 3-4 بجے تک جاگے رہتے ہیں, پھر سارا دن لڑتے ہیں, کوئی ناشتہ نہیں کر رہا, کوئی کھانا نہیں کھا رہا, کوئی کسی ٹائم پہ کھا رہا ہے, جنک بہت کھا رہے ہیں, کھانا بہت آرڈر کر رہے ہیں. سو آئی ٹرائی ٹو ٹیچ دیم سم بیسک پرنسپلس فرام لائف اسٹائل میڈیسن کہ یہ کریں یہ کریں یہ کریں. اینڈ وین آئی ٹاک ٹو دیم آن اے فالو اپ کہ جی آپ کیا کر رہے ہیں, تو انہوں نے کہا ہم اس میں سے کچھ بھی نہیں کر رہے.
بہت مشکل کام آپ نے دیا. And when I got the details, so I realized, I told them کہ یہ مشکل نہیں ہے, you don't want to do it. اگر آپ کرنا چاہتے ہیں کوئی کام تو آپ کو ٹائم بھی مل جاتا ہے, آپ وہ اسپیس بھی کریٹ کر لیتے ہیں, اور اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو کوئی چیز آپ کو کنونس نہیں کر پاتی. سو اس لیے بہت ضروری ہے کہ جب ہمارے پاس کوئی ریسورسز ہوتے ہیں تو ہم بار بار اپنے آپ سے پوچھیں کہ اس پیسے کا مجھے کیا کرنا ہے, اس ٹائم کا مجھے کیا کرنا ہے, جو ٹاسک ایٹ ہینڈ ہے اس پہ کتنا میں نے فوکس کرنا ہے. ورس نمبر 90. Until when he came to the rising of the sun, he found it rising on the people for whom we had not made against it any shield. اب کیا ہوا کہ وہ ایک اور لینڈ پہ آئے ہیں اور وہاں پہ بھی جو وہاں کی پاپولیشن ہے وہ بڑی کروڈ سی ہے. جو ذوالقرنین ہے he is constantly going around. اور قتادہ کہتے ہیں it was mentioned to us that they were in the land where nothing grew. So when the sun rose, they would go into the tunnels until it has passed its zenith. Then they would come out to go about their daily lives and earn themselves a living. Verse number 91 میں آ رہا ہے thus and we had encompassed all that he had in knowledge. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سب کچھ دکھایا کہ مختلف لوگ کس طرح رہ رہے ہیں, کہاں پہ جسٹس ہو رہا ہے, کہاں پہ انجسٹس ہو رہا ہے, کہاں پہ ریسورسز ہیں, کہاں پہ ریسورسز نہیں ہیں, کہاں پہ کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے. سو اللہ تعالیٰ کو کس کس کے بارے میں پتا تھا؟ اللہ تعالیٰ کو ذوالقرنین کا پتا تھا, اللہ تعالیٰ کو اس کی جو وسائل ہیں ان کے بارے میں پتا تھا, اللہ تعالیٰ کو یہ پتا تھا کہ کہاں پر اس کی ضرورت ہے. اینڈ ورس نمبر 92 then he followed away. سو وہ کیا کر رہے ہیں, وہ موو آن کرتا جا رہا ہے, اپنے ریسورسز کو بھی یوز کرتا جا رہا ہے بہت افیکٹولی. اینڈ دین ان ورس نمبر 93 he reaches another spot. حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِن دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا. Until when he reached a pass between two mountains, he found beside them people who could hardly understand his speech. اب اس کے پاس ایک اور چیلنج آیا, وہ ایک ایسی قوم کے پاس آیا ہے, لینگویج بیریئر آ گیا. سو ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ جو لیڈرشپ ہوتی ہے اٹس ناٹ اباؤٹ ایز, اٹس اباؤٹ ویری ڈیفیکلٹ ایکسپیرینسز. ہم اکثر کہتے ہیں نا, میں آپ کو بار بار گھر کی لیڈرشپ کی اگزامپل دے رہی ہوں بیکاز یو ول بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ بیٹر. جب ہم اپنے پیرنٹس کو کسی بات پہ کہتے ہیں جب میرے بچے ہوں گے نا میں ان کے ساتھ ایسے نہیں کروں گا, ایسے نہیں کروں گی, اور پیرنٹس آگے سے کیا کہتے ہیں, لگ پتا جائے گا, دیکھ لینا جب وہ ٹائم آئے گا, میں بھی زندہ ہوئی یا ہوا تو دیکھوں گا. Because something that we have not experienced, we have no idea. And we as parents probably had been saying similar things to our parents. امی آپ بہت تنگ کرتی ہیں, امی آپ بہت زیادتی کرتی ہیں, میرے بچے ہوں گے میں ان کے ساتھ ایسے نہیں کروں گی. And sometimes when you're dealing with your own kids, آپ کو لگتا ہے oh my God, this is my mom speaking. ہم وہی کام کرتے ہیں, وہی پیٹرنس کئی دفعہ ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. لیڈرشپ میں بڑے ڈیفیکلٹ ایکسپیرینسز آتے ہیں, بہت ڈیفیکلٹ. تھوڑی دیر کے لیے انڈرسٹینڈ کریں, کوئی بھی ایک لیڈرشپ رول میں, لیٹس سے آپ کے یہاں پہ کوئی ایچ او ڈی ہیں, ایک کلاس آ کے کہہ رہی ہے کہ چھٹی دے دیں, ایک کہہ رہا ہے چھٹی نہ دیں, ایک کہہ رہا ہے یہ کر لیں, دوسرا کہہ رہا ہے ایسے نہ کریں. طرح طرح کے چیلنجز آپ کے پاس آتے ہیں اینڈ یو آر کانسٹنٹلی جگلنگ. اور آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے, پکسل کو بھی ٹھیک کرنا ہے اور دیکھنا ہے آپ کو بڑی پکچر کو, تاکہ آپ صحیح ڈیسیژنز لے سکیں. ورس نمبر 94 میں آتا ہے they said, O Zulkarnain, indeed Yajuj and Majuj are great corruptors in the land. So may we assign for you an expenditure that you might make between us and them a barrier. اب یہاں پہ یاجوج اور ماجوج آ گئے ہیں. وہ جو قوم ہے جو کہ زیادہ بات نہیں کر سکتی ہے, وہ ذوالقرنین کو کہتی ہے کہ ہم بڑی ڈیفیکلٹی میں ہیں کیونکہ یہاں پر یاجوج ماجوج ہمیں بہت تنگ کر رہے ہیں and we need your help. So let us try to see who are these Yajuj and Majuj. We find out that آپ کو پتہ ہے جو 10 major signs ہیں of the day of judgment, اس میں یاجوج اور ماجوج بھی ہیں. So these are two tribes which are mentioned in Quran and Sunnah. اور اس کے لیے ڈفرینٹ اسکالرز ڈفرینٹ باتیں بتاتے ہیں کہ یہ کہاں کے رہنے والے ہیں, یہ کیا کرنے والے ہیں. بٹ بیسیکلی وٹ وی فائنڈ آؤٹ از کہ دے آر ویری باربیرک. جب بھی یہ نکلیں گے تو یہ وہاں پہ بہت خون بہائیں گے, بہت ڈسٹرکشن کریں گے. جب یہ یہاں پہ تھے
تو یہ ان کے لیے ایک بڑا ڈیفیکلٹ ایک سچویشن تھی, ڈیفیکلٹ سینیریو تھا, اور اس قوم نے کہا کہ یہ ہمیں بہت تنگ کرتے ہیں, وی ول گیو یو دا ریسورسز, وی ول گیو یو دا منی, آپ صرف پلیز یہ کریں کہ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی بیریئر بنا دیں. تو یہ والی قوم کون تھی جس نے ذوالقرنین سے کہا کہ وی وانٹ یو ٹو کنٹرول دا کرپٹرز, جو ہمیں تنگ کر رہے ہیں. سو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یاجوج ماجوج جو ہیں ڈسینڈنٹس آف آدم علیہ السلام فرام دا 2 tribes, اور ان کا نیچر بہت مسچیویس تھا, بہت تنگ کرنے والی قوم تھی. Verse number 95, he said, that in which my Lord has established me is better than what you offer, but assist me with strength. I will make between you and them a dam. اب دیکھیں ذوالقرنین was so intelligent. He had the money. He was not greedy. اگر وہ گریڈی ہوتا تو کہتا ہاں پیسے بھی دو, انٹرسٹ بھی دو, اور پھر مجھے اس کی کوئی وہ جو کہتے ہیں نا ایئرلی بھی کوئی ملنا چاہیے, کوئی میں تمہیں لون دوں گا. انہوں نے کہا میرے پاس پیسے بھی ہیں, میرے پاس انٹیلیجنس بھی ہے, آئی ڈونٹ نیڈ دا ریسورسز, آئی نیڈ اسٹرینتھ. انہوں نے ان لوگوں کو انگیج کیا. کیوں؟ جب آپ کسی جگہ پہ کوئی کام کرتے ہیں اور لوگوں کو اس کام میں انگیج کر لیتے ہیں, ان کی اونرشپ آ جاتی ہے. لیٹس سے آپ کے گھر میں کوئی پارٹی ہوتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں, امی سے پوچھتے ہیں اچھا امی پارٹی ہے, اچھا ٹھیک ہے میں بھی پڑھ رہی ہوں, مجھے آپ نے اینڈ میں بلا لینا ہے. اور یو آر ویری انڈیفرنٹ سم ٹائمز ٹورڈز واٹ از ہیپننگ ایٹ ہوم, چاہے آپ کے پیرنٹس یا گھر والے کمپلین بھی کریں, اور آپ پھر کیا کرتے ہیں اینڈ میں اٹھتے ہیں اور جا کر جہاں کچھ گیسٹ آئے ہوتے ہیں ان کو سلام کر کے آ جاتے ہیں. لیکن اگر آپ کے پیرنٹس آپ کو ایکٹیولی انگیج کر لیں, یا تو آپ سے کہیں کہ آپ مینیو بنائیں, یا آپ سے کہیں کہ آپ نے یہ ڈش بنانی ہے, یا آپ سے کہیں کہ آپ نے کوئی گروسری میں ہیلپ کرنی ہے, یا کسی گیسٹ کو پک اینڈ ڈراپ دینا ہے, تو آپ دیکھیں آپ کی انگیجمنٹ بہت اسٹرانگ ہو جاتی ہے. تو آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ نا زیادہ ایکٹیولی انگیج ہوتے ہیں. تو ذوالقرنین نے ان کو ایکٹیو انگیجمنٹ کے لیے کہا, I'll make a dam, I'll make a very strong thing, but I need your involvement. اچھا آپ کو پتہ ہے انوالو کرنے سے پھر لوگ بیک آؤٹ نہیں کرتے, آپ کو نا ان کا لیول آف کمٹمنٹ بھی پتہ چلتا ہے. جیسے کبھی کبھی میرے پاس کوئی والنٹیئر پروجیکٹ ہوتا ہے تو میں اس میں اگر کوئی کہتا ہے I really want to work in, میں کہتی ہوں ہاں ٹھیک ہے آپ آئیں. اچھا مجھے آپ بتائیں آپ کو یہ چاہیے وہ چاہیے, میں کہتی ہوں نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے, آپ آئیں ہمارے ساتھ مل کے ابھی دیکھیں آ کر. جو لوگ کنسسٹنٹ پیٹرن سے آتے ہیں اور اپنا انرجی لیول اس پروجیکٹ میں ڈالتے ہیں دین دے آر دا ون ہو گیٹ انوالوڈ. اور جو لوگ کبھی آئے کبھی نہیں آئے بس ویسے ہی باتیں کرتے رہے, دے ڈونٹ ایکچولی ڈو اینی تھنگ. اب کیا ہوا, ورس نمبر 96, برنگ می شیٹ آف آئرن. اب ذوالقرنین نے وہ سارے ریسورسز جمع کرنے شروع کیے. Until when he has leveled them between the 2 mountain walls, he said, blow with bellows until when he had made it like fire. He said, bring me that I may pour over it molten copper. سبحان اللہ. اب دیکھیں 2 ماؤنٹینز کے درمیان ذوالقرنین نے اس قوم کو یاجوج ماجوج سے بچانے کے لیے ایک بڑی سالڈ وال بنائی, اور بڑی ہی امیزنگ قسم کی پروٹیکشن تھی. یعنی اس کا سٹرکچر ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا اسٹرانگ ہے. اس میں آئرن ہے, اور وہ میلٹڈ آئرن ہے کہ کوئی گیپ بھی نہ رہے, وہ جا کر اس کے اندر فٹ ان ہو جائے وہ جو اس کا سٹرکچر بنا ہوا تھا وہاں پہ. اور اس کو کاپر کی کورنگ دی, لیئر دی. اور پھر ورس نمبر 97 میں آتا ہے, سو یاجوج ماجوج ور unable to pass over it, nor were they able to effect in it any penetration. اب یاجوج ماجوج بالکل وہاں پر سٹک ہو گئے, اینڈ دے ڈڈ ناٹ ہیو اینی کاؤنٹر ٹیکنالوجی. ان کے پاس اب کچھ نہیں ہے جس سے وہ اس کو فوراً بریک کریں اور بریک کر کے آگے آ جائیں. سمجھیں ایک بہت بڑا کنٹینر لگا دیا گیا کہ اب یاجوج ماجوج اس کو کراس نہیں کر سکتے. ورس نمبر 98, ذوالقرنین said, قال هذا رحمة من ربی. سبحان اللہ. He said, this is mercy from my Lord. یہ نہیں کہا look at me, I'm so powerful, I'm so intelligent. میرے انٹرویوز آئیں, مجھے کسی پوڈ کاسٹ میں بلایا جائے, مجھ سے پوچھا جائے, مجھے گلوریفائی کیا جائے سوشل میڈیا پہ کہ میں نے کتنا بڑا کام کیا ہے. نہیں. He said, هذا رحمة من ربی. This is from the mercy of Allah سبحانہ وتعالی. اللہ نہ چاہے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہماری کوئی پاور نہیں ہوتی جب ہم اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھیں.
But when the promise of my Lord comes, he will make it level, and ever is the promise of my Lord true. انہوں نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے وہ وقت لانا ہوگا، میں نے آپ کو کہا ہے نا کہ 10 میجر سائنس میں سے ہے آف ڈے آف ججمنٹ، تو ایک وقت آئے گا جب اللہ کا حکم ہوگا تو وہاں سے وہ جو وال ہے اس میں گیپ آ جائے گا، اور جب وہ گیپ آئے گا تو یاجوج ماجوج اس میں سے نکل آئیں گے. اور یہ کب ہوگا؟ جب دجال بھی چلا جائے گا، جب عیسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں گے، اور اس کے بعد یہ ہوگا. اور وہ اتنا بلڈ شیڈ کریں گے، اتنا ڈسٹرکشن کریں گے which is unimaginable. اور اس ٹائم پہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ ان کو ختم کیا جائے. اینڈ دین دے ول ہیو سم سارٹ آف illness، کوئی ان کو بیماری ایسی ہوگی، کوئی ایسا کیڑا آئے گا، یعنی وائرس ہوگا، کیا ہوگا، جس سے وہ سب ختم ہو جائیں گے. سو یہاں پر وہ اکنالج کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی ساری بلیسنگس کو، کہہ رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے. دس از آل Allah's plan. ہماری زندگی میں جو کچھ ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ ہمیں بلیسنگ دیتا ہے، وہ اللہ کے پلان کی وجہ سے ہوتا ہے. اور وعد و ربی کیا ہے؟ جس دن وہ ہونا ہے وہ سب کچھ ہو جائے گا. زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ reports, Prophet صلی اللہ علیہ وسلم came to me while he was frightened. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرے ہوئے تھے. And he said, there is no God but Allah. Woe to the Arabs from an evil drawing near. An opening has been made today in the barrier of Yajuj and Majuj like this. And he made a circle with his thumb and finger. I said, O Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, will we perish while there are righteous people among us? Prophet sallallahu alaihi wasallam said, yes, if wickedness prevails. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ڈر گئے، پریشان ہو گئے کہ اس وال میں ایک ہول بن رہا ہے. زینب رضی اللہ عنہا نے کہا کہ مطلب ہمارے اندر تو نیک لوگ بھی موجود ہیں. پھر انہوں نے کہا ہاں اگر ظلم بہت بڑھ جائے گا، وکیڈنس بہت بڑھ جائے گی، تو سب لوگ تباہ ہو جائیں گے. It was narrated that Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, the Muslims will use the bows and arrows and shield of Yajuj and Majuj as firewood for 7 years. یعنی اتنا مال ان کا وہ ہوگا جو وہ چھوڑیں گے کہ بعد میں مسلمان اس کو استعمال کریں گے. تو یہاں سے ہمیں جو بیسک کانسیپٹ پتہ چلتا ہے، جس پر میں آج اس لیسن کو ختم کروں گی، the leadership skills, the leadership qualities, and we must all have them. کیا کیا ہے؟ سب سے بڑی بات ہوتی ہے empathy. Empathy is understanding other person's situation. Okay? Sympathy کیا ہوتی ہے؟ ہائے بیچارہ. اور ایمپتھی ہوتی ہے آئی کین فیل یور پین. نمبر 2، اسٹریٹیجک تھنکنگ اسکلس. اگر آپ نے سارا ٹائم آن لائن گیمنگ پہ، نیٹ فلکس پہ، انسٹا پہ، ٹک ٹاک پہ لگا دیا تو پھر آپ کی اسٹریٹیجک تھنکنگ اسکلز نہیں ڈیولپ ہوتے. اس کے لیے آپ کو اپنی ورکنگ میموری کو یوز کرنا پڑتا ہے. اس میں جو کلاس روم انوائرمنٹ ہوتی ہے وہاں پر بیٹھ کے فوکس کرنا پڑتا ہے. ہم نے بڑی آسانی سے کہہ دیا ایکچولی مجھے ADHD ہے اور اس لیے میں زیادہ دیر کلاس میں فوکس نہیں کر سکتی. نیٹ فلکس دیکھتے ہوئے تو کوئی ADHD نہیں ہے، اسکرین پہ بیٹھتے ہوئے تو کوئی ADHD نہیں ہے. So we need to come out of these fancy names and work on our thinking and creativity. Then we need to have flexible patterns. I cannot eat this. I cannot do this. It's impossible. گھر والے بھی منت سماجت کرتے ہیں، باقی لوگ بھی سکھاتے رہتے ہیں. تو ہمیں اپنے اندر فلیکسیبلٹی لانی ہے کہ کیسے آئی کین ایڈجسٹ اینڈ اڈاپٹ ڈفرینٹ انوائرمنٹس. پھر پروجیکٹس کی پلاننگ. ہاؤ گڈ ایم آئی ان پلاننگ مائی لائف، مائی پروجیکٹس، مائی اسٹڈیز. دین ٹائم مینجمنٹ. دین اسٹرانگ کمیونیکیشن اسکلز. پازیٹیوٹی. اف یو آر ناٹ اے پازیٹیو پرسن یو کین ناٹ بی این افیکٹو لیڈر. اگر آپ سارا دن غلط باتیں سوچتے ہیں، آپ ہر ایک کے بارے میں برا گمان رکھتے ہیں، تو آپ کوئی بھی کام نہ خود کر سکتے ہیں نہ کسی سے کروا سکتے ہیں. دین یو نیڈ ٹو بی ریلائبل پرسن. پیپل کین کم اپ ٹو یو اینڈ ٹاک ٹو یو. یو آر دیئر فار دیم. اینڈ دین یو نیڈ ٹو ہیو مینجمنٹ اسکلز اینڈ اسٹرانگ کرسما. جب تک یہ انسان کے اندر کوالٹیز نہ ہوں آپ اچھے لیڈر نہیں بن سکتے. اور اگر ہم میں سے کوئی کہ مجھے لیڈرشپ رول میں نہیں آنا، آئی ایم اوکے، بٹ یو ول الٹیمیٹلی بی ان لیڈرشپ رول سم ویئر. فار یور اون فیملی یو ول بی ان لیڈرشپ رول.
آپ کہیں پڑھا رہے ہوں گے، یو ول بی ان اے لیڈرشپ رول. آپ کہیں پریکٹس کر رہے ہوں گے اپنی میڈیسن، یو ول بی ان اے لیڈرشپ رول. آپ کہیں کمیونٹی پروجیکٹس میں ہوں گے، آپ کسی ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہوں گے. تو اگر ہم نے ان کوالٹیز کو پریکٹس نہ کیا جو ہمیں ذوالقرنین سے سیکھی ہے، تو ہماری لائف کے جو چیلنجز ہیں وہ بڑھیں گے. سو یہ ہمیں ذوالقرنین کی سٹوری سے پتہ چلتا ہے. بیکاز آپ دیکھیں دجال جو ہے وہ بھی پاور ڈسپلے کے ساتھ آئے گا، لیکن اس کی جو پاور ہوگی وہ ڈسٹرکٹیو ہوگی. اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم پاور ڈسپلے کو بہت کنسٹرکٹیو بنائیں، اس کو بہت اچھی طرح سے یوز کریں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.